الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسول الرحمن سید الانام صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قابل صد احترام ذویل احتشام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، جس طرح کہ آپ احباب جانتے ہیں اس وقت ہم زینت العلماء عظیم دانشور فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد حنیف جلال پوری صاحب مدہ ظلہ العالی کے برادر اکبر، عاشق رسول، محب اولیاء، محترم چودھری محمد صادق صاحب مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں علامہ صاحب قبلہ سے، ان کے دیگر برادران سے، اہل خاندان سے تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی دلوں پر جو جدائی کا زخم لگا ہے اسے صبر کا مرہم عطا فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس محفل کو محترم چودھری محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے بلندی درجات کا سبب بنائے۔ آج کی یہ محفل ختم کل کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ ہم سارے یہاں کل شریف پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اسی لیے میں نے خطبہ کے دوران کل شریف کی تلاوت کی ہے۔ اس محفل کا نام ہی ختم کل ہے۔ ہمارے اسلاف اتنی کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرتے تھے کہ اس محفل کا نام ہی ختم کل رکھ دیا گیا۔ اور آج بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کئی جگہوں پہ کہ لوگ ختم کل میں آتے ہیں لیکن کل شریف پڑھنے کی سعادت انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ کل شریف کی فضیلت کیا ہے؟ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اسے ایک پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ الحمد سے والناس تک پورا قرآن کلام الہی ہونے میں برابر ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے سورتوں کے فضائل مختلف ہیں۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اس کے الفاظ تھوڑے ہیں لیکن اس کے اندر معانی کا سمندر پایا جاتا ہے، اور اس کے فضائل اس قدر ہیں کہ جو ایک دفعہ کل شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اسے 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اور جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اسے پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا۔ اگر آپ احباب میں سے ہر شخص کم از کم 3 دفعہ بھی کل شریف پڑھ لے تو کتنے قرآن مجید مرحوم کی روح کو پہنچیں گے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 دفعہ کل شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتا ہے۔ اس وقت محفل میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 10 دفعہ کل شریف پڑھنے سے جنت میں ایک گھر ملتا ہے پھر تو ہم بڑے گھر بنوا سکتے ہیں۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا جس نے اجر دینا ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ اجر دے سکتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر کوئی 100 دفعہ پڑھے اس نے تو 10 محل جنت میں تیار کروا لیے۔ حضور نے فرمایا تم اس سے زیادہ پڑھو، اللہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرما سکتا ہے۔ جس نے اجر عطا کرنا ہے اس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا کر سکتا ہے۔ حضرت ابو یعلا آپ روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جو 50 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 50 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ احباب جانتے ہیں قرآن مجید کی سورتوں کے نام ہیں، یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ بقرہ ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام احادیث میں ملتے ہیں اور مفسرین نے جمع کیے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ صفاتی نام اگر کسی سورت کے ہیں تو وہ سورہ اخلاص کے۔ 20 سے زیادہ نام مفسرین نے سورہ اخلاص کے جمع کیے۔ سورہ اخلاص سورہ توحید ہے، سورہ تفرید ہے، سورہ تجرید ہے، سورہ اساس ہے، سورہ نجات ہے، سورہ ایمان ہے، سورہ ولایت ہے، سورہ مکشکشہ ہے۔ موذی امراض اس کے پڑھنے سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے کہتے ہیں یہ سورہ مکشکشہ ہے۔ یہ سورہ احسان ہے، سواد کے ساتھ احسان، کہ جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کے کلے میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ جو سورہ اخلاص پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص کلے میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے سورت کو سورہ احسان کہا گیا۔ یہ سورہ منفرہ ہے، جہاں سورہ اخلاص پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ سورہ نور ہے، جہاں سورہ اخلاص پڑھی جائے وہاں نور اترتا ہے۔ ایک شخص 1 دفعہ کل شریف پڑھے تو نور نازل ہوتا ہے، اور اگر سینکڑوں لوگ مل کے کل شریف پڑھ رہے ہوں تو کتنا نور نازل ہو۔ ہم سارے کل شریف پڑھنے کے لیے یہاں آئے، اور جب سارے مل کے سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں گے تو کتنا نور اس محفل پہ نازل ہو۔ یہ سورہ جمال ہے، اس کے پڑھنے سے اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو جنت میں اللہ کا جمال نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ سورہ نسبہ ہے، یہ سورہ جمال ہے، یہ سورہ معرفہ ہے، یہ سورہ معوذہ ہے، یہ سورہ مذکرہ ہے، اور نام 20 سے زیادہ نام مفسرین نے سورت کے گنوائے ہیں۔ اس سورت کے اتنے کثیر نام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اگرچہ الفاظ تھوڑے ہیں لیکن اس کے اندر فضائل کا سمندر سمو دیا۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے سورہ محتدر، جہاں یہ سورت پڑھی جائے وہاں فرشتے حاضر ہوتی ہیں۔ حضرت معاویہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی، تو نماز جنازہ کے بعد حضور نے جبریل امین سے پوچھا، فرمایا جبریل میں نے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پیچھے دیکھا تو کیا نظر آیا؟ 70 ہزار فرشتوں کی 2